بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں بچپن سے ہی خوبصورت تھی، یہ میں نہیں، میرے خاندان کے ہر فرد کا کہنا اور ماننا ہے۔ میری خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ میرا گورا رنگ اور میرے چہرے پر موجود وہ خوبصورت سا تل تھا جو سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ میں بھی اپنے حسن پر نازاں تھی۔ میں ہمیشہ یہی کہتی کہ شادی کروں گی تو کسی امیر زادے سے جو میری خوبصورتی کی قدر بھی کرے گا۔ ہمارا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں بی اے میں تھی جب میرا آنا جانا ایک ویگن کے ذریعے ہوتا تھا۔ میں پرائیویٹ کالج سے بی اے کر رہی تھی۔ ان دنوں بڑے بھیا اکثر نوکری پر ہوتے، ان کے آنے جانے کے اوقات ایسے تھے کہ وہ مجھے کالج چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے مجھے خود ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک بس اسٹاپ تھا جہاں سے اکثر بسیں یا پھر ویگنیں دوسرے شہر جاتی تھیں۔ ہم لوگ قصبے میں رہتے تھے۔ میرا کالج شہر کے وسط میں واقع تھا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا سفر تھا جو مجھے بس پر طے کرنا پڑتا۔ ایک دن میں بس میں جا رہی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، غالباً 8 بجے ہوں گے۔ مجھے آج ٹیسٹ دینے جانا تھا۔ تبھی بس رکی تو ایک نوجوان بھاگتا ہوا بس میں سوار ہوا۔ یہ لمحہ کچھ ایسا تھا کہ میں اس نوجوان کی شخصیت میں کھو کر رہ گئی۔ بلا شبہ اس کی شخصیت بس میں بیٹھے سبھی لوگوں سے منفرد تھی۔ وہ ان سب سے ممتاز نظر آ رہا تھا، شکل و صورت کے حساب سے بھی اور اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بھی وہ بہت معقول لگ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے کوئی لڑکا اچھا لگا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں پہنی مہنگی گھڑی کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً بس میں سوار ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ اس کے کپڑے، جوتے، گھڑی، قرض، ہر چیز اس کے امارات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ ٹھٹک کر رہ گیا، جیسے چونک گیا ہو۔ اس نے رک کر مجھے غور سے دیکھا۔ اس لڑکے کے دیکھنے کا انداز مختلف تھا، جیسے مجھ سے ملتے اسے بہت خوشی ہوئی ہو۔ وہ دور سے ہی مجھے مسکرا کر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ میں اس کے یوں دیکھنے پر خوش بھی ہوئی مگر گھبرا گئی کہ مبادا بس میں میرا کوئی عزیز ہی سوار نہ ہو اور مجھے اس طرح آنکھ مٹکا کرتا دیکھ کر بھیا یا ابا تک خبر پہنچا دے۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گئی، مگر موصوف کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کالج آ گیا۔ میں کالج کے لیے بس سے اتری تو حیرانی مجھے اس وقت ہوئی جب وہ نوجوان بھی میرے ساتھ ہی بس سے اتر گیا۔ مجھے لگا شاید اس کالج میں اس کا کوئی کام ہوگا، تبھی وہ بس سے اتر گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بس سے اتر کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا، جیسے میرے کالج جانے کا انتظار کر رہا ہو۔ مجبوراً میں آگے بڑھی اور کالج کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چوکیدار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ چوکیدار پہلے تو بڑے غصے میں تھا، لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا بات کہی کہ وہ چپ ہو گیا۔ یوں ان دونوں میں آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں۔ مجھ تک آواز نہ پہنچ سکی۔ میں بھاگتے ہوئے کلاس تک آ گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ کالج سے چھٹی کے بعد جب میں گیٹ سے نکلی تو مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ سامنے سڑک پر درخت کے نیچے وہی موصوف کھڑے تھے۔ یہی نہیں، وہ اپنی کار بھی ساتھ لائے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں سخت جھنجھلا گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ صبح والے واقعے کو دل پر سوار کر لے گا اور میرے پیچھے پیچھے کالج تک آ جائے گا۔ اب اس سے بچنا تو محال تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیسے اس سے نظریں چرا کر یہاں سے نکلوں، مگر وہ تو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی تو وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے بس میں تو بیٹھنا ہی تھا۔ میں بس میں جا کر بیٹھ گئی۔ بدقسمتی سے ابھی زیادہ مسافر نہیں آئے تھے، اس لیے اسے بھی اسی بس پر بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بات کروں اور پوچھوں کہ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ خیر تھوڑی دیر میں بس چل پڑی اور میرا سٹاپ آنے پر میں اتر گئی۔ لیکن اس وقت مجھے اور بھی حیرت ہوئی جب وہ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر والے بس سٹاپ پر اتر گیا۔ اب تو میری تیوری پر بل پڑ گئے، لیکن خیر میں گھر چلی گئی۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ اس نے گھر تک میرا پیچھا کیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن میں کالج سے گھر آئی تو ہمارے گھر کے باہر بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ اسی شخص کی گاڑی تھی
جو ایک دن پہلے مجھے بس میں ملا تھا۔ اس نے میرے گھر اپنی ماں اور بہن کو بھیج کر میرا رشتہ طلب کیا تھا۔ اس کا نام جہانگیر احمد تھا اور ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہم لوگوں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، اس لیے کھاتا پیتا گھرانہ ہمارے لیے کافی تھا۔ بابا، امی اور بھائیوں نے میرے اس رشتے پر غور کیا۔ کسی کو لڑکے میں کوئی برائی نہیں لگی۔ اس کا اپنا ایک بڑا سا جنرل سٹور تھا، جبکہ ان لوگوں کا گھر بھی اپنا تھا۔ ہم لوگ تو کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اماں ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکے کی مالی حیثیت دیکھ کر اس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں بڑی بے چین تھی کہ میں نے تو اس لڑکے کو صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا، نہیں جانتی تھی کہ وہ کس مزاج اور کردار کا مالک ہے۔ لیکن پھر والدین کے فیصلے پر بھروسہ کر کے مجھے ان کے اس فیصلے کے آگے سر جھکانا ہی پڑا، اور پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میں شاہ رخ کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ یہ شادی کی رات تھی جس کے سپنے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ میں شاہ رخ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ شاہ رخ میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد میری قدر کرے گا، کیونکہ اس نے میرے رشتے کے لیے کافی کوششیں کی تھیں۔ لیکن میں اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی، وہ نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دودھ کا ایک گلاس تھمایا، کہنے لگی، یہ شاہ رخ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تم یہ گلاس پی لو گی تو وہ تم سے ملنے آئے گا، یہی اس گھر کی رسم ہے۔ عورت کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، نیا گھر تھا، منمانی نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ کا گلاس لیا اور گٹاگٹ پی گئی۔ مجھے اپنے جیون ساتھی کا شدت سے انتظار تھا۔ دودھ کا گلاس پینے کے تقریباً 5 منٹ بعد مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ حجلۂ عروسی میں ہی میں سو گئی۔ نیند اس قدر شدید تھی کہ میری آنکھ صبح ہی کھلی۔ صبح اٹھ کر میں نے دیکھا میرے ہاتھ پاؤں اکڑ چکے تھے۔ میں میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھا شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے محبت ٹپک رہی تھی، لیکن مجھے یوں دور سے بیٹھ کر دیکھنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگا، جاؤ نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ جی، ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ جن معاملات کو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ بھلا پہلی رات کی دلہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کون جاتا ہے؟ اسی لمحے وہی عورت بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ رخ نے اس عورت کو کہا کہ وہ مجھے تیار کر دے تاکہ ہم ہاسپٹل جا سکیں۔ عورت نے شاہ رخ کی بات سن کر سر ہلایا اور مجھے ہدایات دینے لگی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں۔ اس نے مجھے سفید رنگ کا جوڑا دیا اور کہنے لگی، نہا دھو کر وضو کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں شاہ رخ لے جائے گا۔ عورت کی بات سن کر مجبوراً میں نے سفید رنگ کا وہ جوڑا پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ رخ نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم بہت دور نکل آئے، لیکن یہاں آس پاس کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ شاہ رخ مجھے کہاں لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک ویران سی جگہ پر اس نے گاڑی روک دی اور مجھے گاڑی سے اترنے کا کہا۔ میں حیران پریشان سی گاڑی سے اتری تو اس نے مجھے سامنے کا راستہ دکھایا۔ آگے ایک تنگ سی گلی تھی جس سے گزرتے ہوئے ہم ایک پرانے سے مکان کے آگے پہنچ گئے۔ اس مکان پر ایک خستہ حال پردہ لگا ہوا تھا، جبکہ اندر کی حالت اس گھر کی غربت کا پتہ دے رہی تھی۔ شاہ رخ نے مجھے آگے چلنے کا کہا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھ کر آگے بڑھی تو کمرے میں موجود عجیب سی بدبو سے میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ دوسری طرف ایک اور پردہ لگا ہوا تھا۔ شاہ رخ نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ پردہ ہٹا کر میں اندر داخل ہوئی تو کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو پتہ چلا کمرے میں پیلی روشنی والا ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا۔ بلب کی روشنی کمرے کے اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شاہ رخ کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، بولا، انتظار کرو۔ میں چپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی اندر والے چھوٹے کمرے سے باہر آیا۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے بنیان پہن رکھی تھی اور آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ اس شخص کا ہیبت ناک حلیہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس وقت جہالت کی انتہا ہو گئی جب شاہ رخ نے اٹھ کر اس آدمی کے پاؤں چومے۔ میں تو اس کے چہرے پر بھی نہ تھوکتی،
لیکن میرے شوہر کا اس کے پاؤں چومنا اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ یقیناً میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ لیکن جو شاہ رخ نے حرکت کی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ کہنے لگے، پیر سائیں دیکھ لیں، اس لڑکی سے میں نے آپ کے کہنے پر شادی تو کر لی ہے، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے یہ مجھے آپ ہی بتائیں گے۔ شاہ رخ کی بات سن کر میں اندر تک کانپ گئی۔ پیر سائیں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ہو جائے گا، تو فکر نہ کر، کیا میں نے آج سے پہلے تیرا کوئی کام نہیں کیا؟ پیر سائیں کی بات سن کر شاہ رخ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بس ٹھیک ہے، اسے کل لے آئیو، تم تو جانتے ہو یہاں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اسے ڈیرے پر لے آنا، میرے عمل سے تمہیں سب مل جائے گا۔ پیر سائیں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور میں اس شخص کی غلاظت پر حیران رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، لیکن میں سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اگر میں اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو ہماری ازدواجی زندگی میں شروع سے ہی بدمزگی پیدا ہو جاتی۔ میں نے شاہ رخ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اس کے انداز سے یہ بات جان چکی تھی کہ وہ کسی طور پر بھی اپنا یہ فرسودہ عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہوگا مجھے ہی کرنا ہوگا۔ پورے دن سوچ بچار کے بعد بالآخر ایک ترکیب میرے دماغ میں آ ہی گئی۔ شام ہوئی تو شاہ رخ نے حسب معمول مجھے کہا کہ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں۔ بتاتی چلوں کہ میرے اور شاہ رخ کے درمیان ابھی کسی قسم کا ازدواجی رشتہ نہیں بنا تھا۔ بعد میں مجھے شاہ رخ نے بتایا کہ وہ مجھے پاک رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی پیر سائیں کی ہدایت تھی۔ خیر، شام کے 7 بجے شاہ رخ نے مجھے پیر سائیں کے ڈیرے پر چلنے کا کہا۔ 4 میں تیار ہو گئی، لیکن میں نے اپنے ساتھ ضروری سامان بھی رکھ لیا تھا، اور یہی سامان میری حفاظت کے لیے کافی تھا۔ میں جانتی تھی کہ پیر سائیں نے جس نیت سے مجھے وہاں بلایا ہے، اس مقصد کو ناکام بنانے کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ پیر سائیں کو اس بات کی خیر خبر بھی نہ ہوگی۔ ہم لوگ شام کے 7 بجے ان کے خاص آستانے پر پہنچے۔ یہاں پر کم لوگ ہی آتے تھے، بلکہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ پیر سائیں نے ہمیں تنہائی میں بلایا تھا۔ بقول شاہ رخ کے پیر سائیں کے پاس ایک ایسا عمل تھا جو تل والی عورت پر ہی کیا جاتا ہے، اور یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اس عورت کا شوہر اس قدر امیر ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ راتوں رات امیر ہونے کا یہ نسخہ نہ جانے پیر سائیں کے ہاتھ کہاں سے لگا، اور دکھ اس بات کا تھا کہ شاہ رخ جیسا پڑھا لکھا انسان اس پر یقین کرتا تھا۔ خیر، ہم لوگ تھوڑی دیر میں پیر صاحب کے خاص آستانے پر پہنچے۔ انہوں نے ہمارا استقبال دروازے پر کیا۔ اب کم از کم وہ بنیان میں نہیں تھے، انہوں نے کرتا شلوار پہن رکھا تھا، جسے دیکھ کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ خیر، پیر سائیں نے سب سے پہلے ہمیں کھانے کے لیے گوشت کی کڑھائی اور نان پیش کیے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے یہ گوشت مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے صرف نان پانی کے ساتھ کھانے پر اکتفا کیا۔ اس پر پیر سائیں کہنے لگے کہ میں کفران نعمت کر رہی ہوں۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میرے شوہر کو پیر سائیں نے کہا کہ اب ہمیں عمل شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری ہے۔ میں تو پیر سائیں کی اس بات کا پہلے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ رنگین مزاج بڈھا مجھ سے اکیلے میں ملنے کی خواہش ضرور کرے گا۔ میرے شوہر کو تو خدا عقل دے، اس میں نہ غیرت تھی نہ عقل تھی، بس اپنے باپ کی دی ہوئی دکان تھی جسے شاید وہ پیر سائیں کے وظیفے سے بھرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ نہ کہا کہ رک جاؤ، میں بھی معصوم بنی بیٹھی رہی۔ پیر سائیں کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپکنے لگی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد وہ شخص مکروہ انداز میں کہکہے لگانے لگا۔ مجھ پر ہنستے ہوئے بولا، دیکھ رہی ہو تمہارا شوہر میرا کتنا بڑا مرید ہے۔ میں ہر وہ چیز جو تمہیں کہوں تمہیں کرنا ہوگی، ورنہ میں تم پر ایسا الزام لگاؤں گا کہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ تمہارا شوہر بھی تم پر اعتبار نہیں کرے گا۔ جی پیر سائیں، میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں۔ میں نے بھی تابع داری دکھائی۔ تب پیر سائیں کے اندر کی غلاظت کھل کر سامنے آئی۔ اس نے وہ سب کرنے کی کوشش کی جس کا ارادہ وہ پہلے سے کیے بیٹھے تھا، لیکن میں بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ پیر سائیں کو پتہ بھی نہ چلا، اور میں نے اس پر ایسا کاری حملہ کیا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اس کی روح چند ہی منٹ میں اس کے جسم کو چھوڑ گئی تھی۔ پیر صاحب نے چونکہ خود میرے شوہر کو اندر آنے سے منع کیا تھا، کسی اور کو بھی وہ اپنے عمل کے دوران اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کیسا بھی شور کیوں نہ ہو۔
مگر اس جھوٹے پیر کو کیا اندازہ تھا کہ اس کی چال اسی پر الٹ پڑ جائے گی۔ اس نے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دی دی۔ تھوڑی دیر میں اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تو میں اس کے آستانے سے نکل آئی، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی اور پریشانی ہوئی کہ شاہ رخ باہر والے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا تو وہ دوسرے کمرے میں بڑا اونگ رہا تھا۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ پیر سائی نے جان بوجھ کر ہم دونوں کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جسے کھاتے ہی انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ پیر سائی کی ساری چال سمجھنے کے بعد میں نے ٹھیک اسی طریقے سے اپنے شوہر کو قائل کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے پیر سائی قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے شاہ رخ کو بتایا کہ دراصل عمل کے دوران پیر صاحب پر کسی جن نے حملہ کر دیا تھا جس سے ان کی جان چلی گئی۔ یہ عمل اس قدر سخت تھا کہ پیر صاحب کے موکلات سے برداشت نہ ہوا۔ وہ سادہ لو انسان جو پہلے ہی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے اس بات سے دل و جان پر یقین کر لیا، مگر میری جان نہیں چھوٹی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب شاید وہ مجھے پیروں فقیروں کے پاس لے جانا بند کر دے گا، لیکن خاک ہو اس شخص کے منہ میں جس نے میرے شوہر کو یہ بتا دیا کہ دل والی بیوی سے شادی کرو، پھر اس پر ایک خاص عمل کرو تو تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ اب وہ مجھے مختلف پیروں فقیروں کے پاس لے جاتا، ان سے یہ کہانی کرتا اور کہتا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری بیوی کے نصیب کا رزق مجھے مل جائے۔ شاہ رخ کی یہ عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ حالانکہ اللہ کا دیا اس کے پاس سبھی کچھ تھا، مگر اللہ ہدایت نہ دے تو سمجھو کہ اسے کچھ نہ دیا۔ میں نے کچھ عرصہ تو انتظار کیا، صبر کیا، بہت کوشش کی کہ وہ سدھر جائے، مگر سچ ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہدایت اس کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بالآخر مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنا ہی پڑا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ایسے نفسیاتی بیمار شخص کے ساتھ رہنا اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ پھر 16 اپریل 2010 کو میں نے اس سے طلاق لے کر اپنے پھوپھی زاد شاہ میر سے شادی کر لی، جسے میرے والدین نے پہلے ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے داماد کی تلاش میں تھے۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کے لیے تعلیم اور شعور کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ مال و دولت کی۔ آج میری شادی کو 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا صحیح تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا دولت نہیں دی، لیکن دولت کے علاوہ زندگی کی ہر خوشی میری مٹھی میں قید ہے، اور میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔